بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد ارشد صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور سیما انوار صاحب ہیں پی ٹی آئی سے سینئر رہنما, نوید علیہ صاحب کا بیوروکریٹ اور سینئر تجزیہ کار ہیں. کہتے جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. پاکستان میں اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب اور کے پی کے میں بھی سینکڑوں ہزاروں مکانات اس وقت دریا کے برد ہو چکے ہیں, اور کروڑوں روپے کی فصلیں, اس میں گنا ہے, چاول ہے, کپاس ہے, چارہ ہے, وہ بھی تباہ برباد ہو چکا ہے. لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, کروڑوں انسان اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے جب پروگرام کرتے ہیں اور ہمیں سیاست سے کوئی ہمیں فراغت نہیں ملتی, اور کہتے ہیں کہ دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام, ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے. وہ لوگ یہاں مہنگائی کی بات کرتے ہیں, وہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت, مویشی مرے ہوئے ہیں, ان کے گھر جو ہیں وہ نہیں رہے. تو کس طرح یعنی ان کو ریہیبلیٹیشن ہوگی؟ انٹرنیشنل اداروں کو تعاون کے لیے دیا گیا ہے, صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بھی اس وقت جو کر رہی ہیں اس سے مزید کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ پوری قوم کو ہم آواز دیتے ہیں کہ جس طرح یہ قوم عام طور پر ایسے موقعوں پر ایک یکجا ہو کے کام کرتی ہے, ایسا ہی کریں. اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ 4 لاکھ ٹن چاول جو ہے وہ کم پیدا ہوگا, اور 13 لاکھ گانٹھیں اور دالیں سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں. خریف کی فصل تباہ ہو چکی ہے, ربی کے لیے بڑی مشکلات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست پر بھی بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توہین عدالت میں آج لارجر بینچ نے 31 تاریخ کو انہیں دوبارہ نوٹس دے کے طلب بھی کیا ہے ذاتی طور پر, اور ایک اس سے بڑا بینچ بنانے کی سفارش کر دی گئی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے سلسلے چلتے رہتے ہیں جو عوام کے نہیں ہیں. اور اس میں لس بلا ہیلی کاپٹر کا بھی ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے قوم ایک دوسرے پر الزامات سیاسی پارٹیاں لگا رہی تھیں کہ جی انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, اور رپورٹ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی سیاسی پارٹی ملوث نہیں ہے, انڈیویجول کا یہ کام ہے. اور پاکستان میں انسان کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی نوٹس لیا. آج میں یہ سن رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے, اور یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اس پر بات کریں گے کہ سیاستدان جو ہیں وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ ایسے اداروں پر بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کر رہے ہیں. آج بھی جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم بات کریں گے. تمہارے ساتھ موجود ہے رانا محمد ارشد صاحب ہیں, اور پہلے ان سے آغاز کرتے ہیں. نوید علیہ ادھر سے آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب, اس وقت اسی موقعوں کے اوپر پوری قوم متحد ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی قوم متحد نہیں ہے. اقتدار چھیننے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے بضد ہیں کہ کوئی جو مرضی ہو جائے, ہم نے اسی جو ہمارا کاروبار ہے اس کو جاری رکھنا ہے. کیا کہیں گے جی رانا صاحب؟ رانا صاحب کی آواز نہیں آ رہی باہر. نوید علیہ صاحب آپ بات شروع کریں کیونکہ میرا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آ جاتے ہیں نوید علیہ صاحب پلیز. یہ سیلاب کی جو صورتحال ہے قوم کا, یہ اس وقت معاشی حالات تو پہلے بڑے برے تھے. بالکل. یہ جو اس سال جو پری مونسون اور مونسون میں جو یہ بارش ہوئی ہے وہ تباہ کن رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اوسطاً جو پچھلے 30 سالوں میں پاکستان میں ہر سال مونسون میں جو بارش کا اوسط ہے وہ کوئی 125.3 ملی میٹر بارش ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ کوئی 329.5 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ تباہ کاری جو ہے وہ سندھ میں اور بلوچستان میں ہوئی ہے, اور وہاں پہ بھی غیر معمولی اور انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں جس سے یہ تباہ کاریاں بہت ہوئی ہیں. یہاں تو ہم اپنے اس میں سیاسی چیزوں میں سرگرم. آپ کو آواز نہیں آئی تھی ذرا پھر نوید علیہ سے بات کرنے, پہلے میں آپ کی طرف آیا تھا. جی نوید صاحب. میں ایک آج سے 10 سال پہلے, کوئی 12 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پروفیسر اینٹول لیون نے, جو پاکستان کو بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں, کنگز کالج لندن کے وہ پروفیسر ہیں. پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اس میں انہوں نے ایک چیپٹر میں لکھا تھا کہ جو پاکستان میں سیلاب آنے کا جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں ان کی تباہ کاری آپ کے یہاں پہ, کیونکہ اس وقت دہشت گردی بہت عروج پہ تھی, یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, آپ کے لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, تو اس کے اوپر بہت کراپس ختم ہو جاتی ہیں, آپ کو قحط پڑ جاتا ہے, خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, جانوروں کے چارے کا ہو جاتا ہے. تو اس وقت پہلا ہم اس صورتحال سے دو چار ہیں جو ایمرجنسی ہے. میرا خیال ہے تمام
पार्टीज को गवर्नमेंट पार्टी को को मिलके पर है। उस पर फोकस करना चाहिए, बाकी चीजें आनी जानी है। सही बात जी। सीमा बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, शाहिद इकबाल साहब। अच्छा, इसमें ये है कि हम हर दफा इस तरह के टॉक शोज कर लेते हैं, सैलाब आता है, अफसोस कर लेते हैं, और अगले साल फिर हम तैयारी करके बैठे होते हैं कि फिर हमने इसके ऊपर बोलना है और फिर ये खुदाई आफत हम पर आनी है। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि डैम्स बेसिकली हमारा असल मकसद है कि डैम्स बनने चाहिए। हर हुकूमत आती है, हमारी हुकूमत ने नीलम डैम पे बड़ा काम किया, और इसके अलावा आप देखें कि कागान नारायण साइड पर बहुत बड़ा डैम बन रहा है। लेकिन उसके अलावा खैरपुर से लेकर जो समुद्र तक बड़ी बड़ी अच्छा, अब ट्रेन रहती है वो बंद हो गई है, कब्जा। मैं वही अर्ज करती हूँ, कराची का हाल आपने देख लिया कि लाशें तैरती हुई आपको गली मोहल्ले की नालियों में नजर आई हैं। यहाँ मैं आपकी छोटी बात, तो ये मैं छोटी कर लूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत वसी है, लेकिन छोटी सी बात ये है कि लाहौर पर हमने क्या किया कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमने, क्योंकि ये लक्ष्मी चौक और माल रोड इस तरफ बहुत पानी होता था, तो जो जफर अली रोड का ये जो बरसाती नाला है उसके ऊपर बहुत काम किया और तमाम ड्रेनेज करके वहां पर उसके अंदर पानी उसको डाला गया। और जो नेक्स्ट हमारा प्लान था वो ये था कि उसके अंदर बोटिंग होगी, बाकायदा किश्तियां चलेंगी और लोगों की एक तफरीह का सामान हो जाएगा। तो वो हमारा प्रोजेक्ट काफी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन फिर आपको पता है कि हुकूमत हमारी चली गई, और इंशाल्लाह जो बकाया काम है वो अब हम उसको पूरा करेंगे। राणा साहब आवाज आ रही है? राणा साहब, इस वक्त तो पूरे सिंध और बलोचिस्तान आपने देखा है कि पानी में डूबा हुआ है, करोड़ों इंसान सड़कों पर हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा है, करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, फसलात तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी बह गए हैं, चारा खत्म हो चुका है, और रबी आगे काश्त करने में प्रॉब्लम है, और खरीफ तो तबाह हो चुकी है। तो पूरी कौम को क्या करना चाहिए? सियासतदानों को क्या कहेंगे? ये लड़ाई छोड़े, ये इक़्तिदार तो फिर भी मिल जाएगा, उन गरीबों को यानी संभालें। वो ना तो 1988 में एक दफा नारकली में जब तकरीर की थी मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि आप बाहर निकल के गरीबों की मदद करें, ये ना हो कि सलाब लोग आपको नारकली में आके लूट लें। तो क्या करेंगे लोग वहां भूख से मर रहे हैं? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और अपनी बहन का, भाई का ये बड़ा इंटरनेशनल इशू भी है और नेशनल इशू भी है, और आवाम के साथ मैं समझता हूँ कि मुश्किलात जब भी आती हैं तो सैलाब का इशू हो, वो मैं समझता हूँ गंदे वाला इशू हो, यानी वो कोई भी आफत हो, तो पूरी कौम को हमारी जंग करना चाहिए और मिलकर इन आवाज का मुकाबला करना चाहिए। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज साहब फौरी तौर पर उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को टेक अप डायरेक्शन दी, और कुछ 37 अरब के करीब जो पैसे तकसीम किए गए हैं, वो 25 लाख फी घर को दिया जा रहा है, तकरीबन वो 90 लाख के करीब लोग हैं, और इसके बावजूद जो अल्लाह को प्यारे हो गए 10 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है, जिनके घर तबाह हो गए 5 लाख रुपए उनके। इसके बावजूद ये सब कुछ कम है। मुल्क के मौजूदा सूरत हालात के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये शहबाज साहब का अपनी जगह पर एक है। मैं समझता हूँ तमाम ऑपोजिशन हो या मुजाहिदा ऑपोजिशन हो या हर पाकिस्तानी जो है वो अपने मुसलमान भाई को, पाकिस्तानी को सलाब में फंसे हुए बेबसी की आलम में नहीं दे सकता। सो माई पॉइंट है कि हम मर्कजी हुकूमत जो हमारी साथ है, हम रोल अदा करें, लेकिन तमाम सूबाई गवर्नमेंट, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट में है, इसी तरह कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, और बलूचिस्तान में इत्तेहाद की है, पार्टी की। तमाम सूबाई गवर्नमेंट को साथ लेकर इस मुश्किल हालात का आवाम को फ्री करना हमारा मकसद है। मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है, और इन खसूस इस मौका पर मैं जरूर जब कोटे का खिलाफ था तो जनरल सरफराज साहब और उसके साथ 6 सीनियर जो फौजियत की तरफ से जो अपना फर्ज लगा रहे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी तरह सलाब में जो अल्लाह को प्यारे हुए वो भी शहीद हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कौम को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और बिलखसूस कायदे मुस्तफा नवाज साहब की यही डायरेक्शन थी, और सिपाही साहब काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे जो अफीसर्स हैं, जो वफाकी कैबिनेट के वज़रा हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम सूबाई गवर्नमेंट के बगैर अधूरे हैं। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं या आई हैं, वो सूबाई लेवल पर चीफ ऑब्जेक्टिव को फॉलो भी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट के हमारे पास भी वही अफीसर्स होते हैं
जो DPO DCO होते हैं, जो आज ठीक है, ठीक है। अब ये बात तो जाहिर है करने के लिए जाहिर अच्छे अल्फाज ही हमेशा है, लेकिन उस तरीके की मदद नहीं हो रही। पूरी कौम को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि वो एक ना अकेली हुकूमत ये कर सकती है ना कोई इंटरनेशनल इदारे। जब हमारी PDMC होती है और एक NDMA होता है, यानी ये इदारे क्यों बने थे जब बालाकोट में डिजास्टर हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनका करतूत क्या, उनके पास ना कुछ टेंट होते हैं ना कुछ होता है, फिर वो भागे फिरते हैं, अफवाहें पाकिस्तानी आती हैं। तो एक मिनट रुके थे नवीज लाई साहब, अब आते हैं इस तरफ कि एक तरफ तो कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, शायद खुदा ने एक चांस दिया लेकिन हम समझे नहीं है। आज लार्जर बैंक से इमरान खान साहब की जो तौहीने अदालत का केस है, उसमें तारीख मुकर्रर हो गई है, तो कह दिया गया कि अब इससे बड़ा बेंच बनेगा। क्या कहते हैं जी? ठीक है, मेरा ख्याल है कि मामला जो है इस लिहाज से वो संगीन और संजीदा है कि उसमें एक साबका प्राइम मिनिस्टर और बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो किसी किस्म का जो पहले भी ऐसे वाकयात हुए तो डिमांड की जाती थी जी लार्जर बेंच हो या बड़ा बेंच हो, तो ताकि जो भी फैसला है उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ना रहे और इतराज का मौका ना मिले। सब लोगों को बुलाया जाएगा, जाहिर जब वो कला बहस करेंगे तो जब से ये काम शुरू हुआ अब सबको फिर कालन होएगा, या ये पर्पजली है कि केस होगा? नहीं, जिस केस पे बुलाया गया है वही केस होगा ना, ये कोई जलसा तो नहीं है, वो तो अदालत लगेगी जिसमें एक केस पे बात होनी है। वो कला ये तो बात तो करेंगे ना, प्रेसिडेंट वोकला बात कर सकते हैं पिछले केसेस की, अगर उस पर पर्चे होते हैं तो उसके ऊपर ये अदालत बुला लेती उस वक्त, तो वो ठीक है। लेकिन एक केस के अंदर सारे केस तो शामिल नहीं होंगे इस तरह, तो मेरा ख्याल है कि इसी केस पे फोकस करें। यार इस वक्त डिसाइड कर देना चाहिए मसला कहाँ तक बाउंड्री लाइंस हैं। बाउंड्री लाइंस तो कानून ने और हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, उन्होंने तय की होती हैं, तो आप अगर लाइन क्रॉस करें वो अलग बात है। तो इसमें तो लॉज बड़े बड़े क्लियर हैं। देखिए जो अदालतें हैं, जो इदारे हैं, आप खुद भी रहे हैं, उनकी एक तौकीर होती है ताकि उनको लोग जो है उस पर आप बड़े अहम शोबे से रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अदारे इतने कमजोर नहीं होते। अमेरिका में CIA को लोग खड़े होकर बातें करते हैं और वो जो करते हैं वो हमें पता है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है ये जब अदालती फैसले हो जाते हैं तो कौम की अमानत होते हैं। जस्टिस मुनीर से लेके बेनज़ीर और जुनैदो साहब की हुकूमत को बहाल ना करना, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर और फिर मियां साहब की हुकूमत को बहाल करना, डिस्क्रिमिनेशन तो रही है। अब इन चीज़ों को लोग कैसे मानेंगे अगर मतलब आप सपोज पर्पजली आप एक जगह ही फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इस नहज पे बात पहुंच गई। देखिए पहले भी ये होता रहा है कि पिछले जलसों में उन्होंने इवन धरने में भी बाय नेम लोगों को, IG को, मैं खुद भी उस वक्त इस्लामाबाद में था, तो बाय नेम या ओहदे के साथ बुला के वो के साथ भी की जाती थी बात उनसे। लेकिन मेरा ख्याल हालात बदल गए, पहले कुछ कवर भी होता था, अब वो कवर नहीं है, तो अब वो कानून हरकत में आ जाता है। जाहिर है कि मेरा ख्याल है इसमें मोहताती होना चाहिए। इदारे देखिए, ये जो आप आते हैं जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने तो रहना है यहाँ पे और उसने गवर्नमेंट को सर्व करना है, चाहे एक गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट हो। काश ऐसा हो, अदारे मजबूत ही रहे। ऐसा ही होता है। जब ऐसा आज पंजाब में आप देखें कि जब लॉ अफसर थे पहले लगे हुए, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो फौरन सारे चेंज हो गए, आज उन्होंने सारे चेंज कर दिए। यहाँ तो ये हाल है। जी, इसी पे मैं मोतरज हूँ। देखिए कि आप देखें, आप खुद भी रहे हैं इस इदारों में, 99% ऑफिसर्स जो हैं, जो मर्जी हुकूमत आ जाए, उन्होंने सुबह 8 बजे अपने काम पे जाना है और उन्होंने अपना काम करके वापस आना है, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट हो। शायद कोई बहुत थोड़े हों जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड होते हैं। ना ही इन लोगों को गवर्नमेंट जो है सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट भर्ती करती है, इनको वो FPSC या PPSC के थ्रू आते हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ हैंडल करना आना चाहिए। राणा साहब कर देंगे। आवाज आ रही है? जी आ रही, सुन रहा हूँ। ये सुने कि अब केस जो है जो लार्जर बेंच से आगे बड़ा बेंच बनने जा रहा है, जब वहां ये बहस शुरू होगी तो सर फिर इतना बड़ा फैसला आएगा। जहां से बात शुरू होगी, असर खान तो ज़ाहिर फौत हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गया, कहाँ से बात शुरू हुई थी, सारी चीजें डिस्कशन होंगी। क्या कहते हैं कि ये जो हम एक अदालतों का सहारा ले रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तो मुकदमस्तान बन चुका है कि हमने सारे केस अदालतों में हल करने से हल नहीं किए। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो चीजें वहां हैं पर सारी डिस्कस होंगी, क्या बनेगा?
اقبال شاہ صاحب تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے. جولائی 2017 میں 2 تہائی اکثریت دینے والے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک انٹرنیشنل ڈرامہ پنامہ کا شروع ہوتا ہے. 356 لوگوں کے کاپیوں میں نام تھے، یعنی 10 کاپی کا بھی نام تھا، لیکن صرف میاں نواز صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں کر دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، شاہد کر دیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہی حکومت کی شارجہ خان عباسی صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر تھے، وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن جو عدالت کی ڈائریکشن تھی اس پر عمل ہوتا رہا. عمل ہوا، لیکن راستے میں کہا گیا کہ 4-5 بندے ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے. جی میں بھی آج بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے. وہ بھی تو توہین عدالتیں تھی نا. یہ آئین جو ہے یہ 1973 کا مشترکہ مذاکرہ پوری قوم کا ہے، نہ یہ مسلم نون نے بنایا ہے، نہ یہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے، اور قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے. میں بالکل ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے اب تو سارے قابو آ جائیں گے. اب تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں پرچے ہو جائیں گے، کے پی میں ہو رہے ہیں. اس پہ ہم نے مجھے موقع دینا ہے. میں یہ کہتا ہوں قابو نہ ہے، لیکن میاں نوازی صاحب کو نااہل کیا گیا اور اس کے بعد ان کے کیس پر نگران جج مقرر کر دیا گیا. کوئی بات نہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن وہ ملک عرش صاحب جو اللہ کو پیارے تھے وہ بھی مرنے سے پہلے کچھ کہہ گئے تھے. اس کی میں کرنا چاہتا ہوں 62-63 تو وہ سب کے لیے ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، یہ بڑا سیریس موڑ پر ہم آ گئے ہیں عدالتوں میں. اگر یہ کیس چل پڑا اور جہاں لوگ اشارے کرتے ہیں کہ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اگر آ گئے تو کوئی سارے ہی نہ ہتھے چڑھ جائیں اس میں کس کے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ادارے بھی قابل احترام ہے، لیکن آج عمران خان کہتے ہیں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن مجھے نہیں پتا نیوٹرل نے لگا دیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بار بار اداروں کی تصدیق کرنا میں سمجھتا ہوں کسی کو نہیں کہنا چاہیے. تو آج کہا آج لطیف جاوید نے کہا کہ آئینی اداروں کو ذمہ داروں کو ذمہ دار نے نوٹس نہ دے تو ہم لیں گے. وہ تو ہاتھ میں لے کے پکڑ رہے کہ ہم کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنا رول پلے کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ کیا نواز صاحب کا بیان کیا تھا، ہم سب سے آج بھی کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اور 62-63 سب کے لیے اب توشہ خانے کا کیا ایشو ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے. اور کیس میں جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ہے یا جو ڈیسیجن آیا ہے وہ آپ. اچھا رانا صاحب، کیونکہ آپ سے سوال بنتا ہے، مجھے بتائیے کہ پہلے میں نے جو آپ سن رہے تھے، میں نے اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ سندھ کے وزیر اعظم کو بحال نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی عدالتوں کے فیصلے تھے، اور پنجاب کا ابھی تک وہ زخم نہیں مندمل ہوا. ابھی توشہ خانہ آپ لے کے پھر رہے ہیں. وہ توشہ خانہ اگر سارا کھل گیا تو آپ بھی آئیں گے، پیپل پارٹی بھی آئے گی. الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا کیس آپ کا نہیں ہو رہا، پیپل پارٹی کا نہیں ہو رہا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فاروق اندر کا کیس 8 تھا، یہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بے شک ہماری پارٹی کے اگینسٹ ہوتا یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھا. یہ 8 سال لڑنے کو جو قیام کیا گیا اور پھر اداروں کی تنظیم یہی کہتے تھے کہ جناب جی آپ ہم نے صدر کو لگا دیا ہے موسٹ ویلکم، اور یہ آپ کا شیر رشید صاحب تو اس کو ایکسٹینشن ہے. وہ تو آپ کو پتا کس نے لگایا تھا. مجھے دے دے موقع. اچھا رانا صاحب سیما بڑی اچھا رانا صاحب سیما کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی جواب دینا. جی سیما بتائیے رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. رانا صاحب آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی باتوں پہ غور کیجیے گا اور قائم رہیے گا میری گفتگو کے بعد بھی. اچھا جی ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ سلسلہ ٹوٹا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آپ فیور دے رہی ہے جوڈیشری اور یہ کیس جو ہے یہ غلط ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ خان صاحب کو ناجائز فیور کر رہے ہیں، کیا یہ کورٹ آف کنٹمپٹ نہیں ہے؟ مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ جب رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہا تھا چیف منسٹر کو کہ جی آپ کے بچے اسی ملک میں رہتے ہیں اور میں دیکھوں گا کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرتا ہے اور آپ سے بھی نبڑا جائے گا، وہ کیا تھا؟ کیا وہ کورٹ کے خلاف یا وہ اس کو فیور کریں گے آپ؟ اس کے بعد مریم اورنگزیب جس کے خلاف کیس چل رہے تھے وہ باہر نکل کے یہ کہتی ہیں کہ جو عدالت کے باہر کہ جی ان ججوں کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، ہم وہ چلا دیں گے. کیا یہ ساری باتیں آپ بھول گئے ہیں؟ اگر
लार्जर बेंच बनाना है तो इनके ऊपर भी बनेगा, सबके ऊपर भी बनेगा। जो आपकी बात है, हम तो पहले ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान की बात करें जहां गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून हो, हर सियासतदान के लिए एक कानून हो। ये क्या बात हुई कि आज अमीर तो छूट जाता है, गरीब फंस जाता है। यहाँ आप नून लीग वाले सारे छूटे हुए हैं, और एक जो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन ले लिया है, और आप उसके खिलाफ कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनना चाहिए। आपकी अपनी जबान है कि सबके लिए कानून एक है। तो मेरी डिमांड है कि लार्जर बेंच बनेगा तो इन सबके लिए बनेगा। जिसने नून लीग ने यहाँ पर जुडिशरी के खिलाफ बात की या जिसने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, आप भूल गए मेमो गेट को, आप भूल गए जो स्कैंडल बने थे आपके डॉन लीग्स के, और वो किसने बनाए थे। तो फिर ठीक है, लार्जर बेंच उनके खिलाफ भी बनना चाहिए, अब बात उनके खिलाफ भी आएगी और कोर्ट के कचहरी में वो भी जाएंगे। ये राणा साहब जवाब देना, मैं नबी दलील से जाना है साहब। मैं तो ये कहूंगा सर कि ये क्यों भूल जाते हैं कि परवेज लाइक को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान ने कहा था, और फिर उस्मान बुज़दार को किस तरह मुसल्लत किया गया, उसको उससे इस्तीफा भी इमरान खान ने लिया, और वो हमारा इंटरनेशनल होगा जो गवर्नर साहब रिजाइन लिया। फिर वो जब हाथ ही मिलाना हो तो बड़ी बुराई से बेहतर है कि छोटी बुराई से मिलाना। नवीद साहब भी बैठे हुए हैं, नवीद अलाई साहब बैठे हुए। राणा साहब एक मिनट आते हैं आपकी तरफ। नवीद अलाई साहब बैठे, नवीद अलाई साहब क्या करते हैं इसमें आप कंक्लूड, क्योंकि आप बातें आपने सुनी है, यानी बातें तो करने वाली जाहिर है कि दोनों बड़े मुदब्बिर लोग हैं और दोनों का अपना नहीं, आप वो तो पार्टी के उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये समझता हूँ, देखिए एक तो ये है कि अब बात होगी इस केस पे, मतलब उस पर हम शोर डाल सकते हैं कि जी क्यों किया, उन पे नहीं किया। कोर्ट में जब जाएंगे, एक केस हो गया, उस पर ये आप दलील नहीं ले सकते क्योंकि उसने भी किया था तो लिहाजा मैंने भी किया तो उनको भी पकड़ लें। तो सब कानून तो सबके लिए। मैं ये मैं उस पर टोटली एग्री करता हूँ कि कानून सबके लिए, लेकिन अब चूंकि ये केस बना है तो इस पे ये बात नहीं होगी वहाँ पे। उनका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर कोई मर्डर होता है, केस प्रोसीड होता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि सारे पाकिस्तान में इस वक्त लेकिन आप ये देखें कि कोर्ट का एक डिसीजन एक मिसाल बन जाता है, ये भी ज़हन रखें कि हिस्ट्री में लिखा जाता है, उसी के मुताबिक फिर डिसीजन। मेरा ख्याल है कि अगर प्रेसिडेंट बन जाती है जी बिल्कुल, उनको चाहिए कि वो इन्वोक करें और पिछला रिकॉर्ड ले आए, तो बाकी सबके लिए एक ही कानून होने चाहिए, अदालतों में इंसाफ सबको मिलना चाहिए। मैं तो इस पे देयर इज नो सेकंड। लसपेला का जो हमने बहुत ज्यादा एक दूसरे पर डाल रहे थे, हम इस दौड़ में सारी पार्टी शामिल होगी, हम सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हम हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। जब तकलीफ आती है तो फिर आपको पता जो ये हशर करते हैं उनका, तो वो तो रिपोर्ट आई है कि सियासी पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे की पगड़ी उछालने में कोई असर तो नहीं रखी। असल में मसला ये है इंडिविजुअल नहीं जो कोई इंडिविजुअल हुआ है, ये असल में उस वाक़े के बाद ये जो एक जो हमारा सोशल मीडिया है ना, और खास तौर पे ट्विटर, ये एक बड़ी पावर है, हर एक के हाथ में इसको भी कंट्रोल करना पावर है, और बड़ी अच्छी पावर है जिससे जो चीजें छुप जाती हैं वो ये जाहिर करता है। आप देखें अभी फैसलाबाद में एक वाकया हुआ था, वो जो बच्ची के साथ उन्होंने वो जाति की बाल काटे, वो अगर मीडिया में ना आता, सोशल मीडिया में दब जाता। ऐसे ही वाकया भावलपुर में हुआ है जहाँ पे खातून से तशद्दुद किया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया। तो एक लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये दो धारी तलवार है, एक तरफ ये सही तरफ चलता है और दूसरी तरफ ये फेक न्यूज। अब देखें एक यहाँ पे एक रिसर्च मौजूद है, जब ये दाइश बनी थी तो 75,000 फेक अकाउंट थे ट्विटर पे, जिसको उन्होंने स्लैश किया, 40,000 भी हो रहे थे हैंडल। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक तो बात है कि पाकिस्तान को बचाना है ना, तो जो फेक जो यूट्यूबर है इनको भी किसी करने में लाना पड़ेगा। जी मेरा ख्याल है एक तरीके से करना चाहिए ताकि आप इसको बिल्कुल कुंद भी ना कर दें और इसको आप मिस यूज भी ना करने दें। फेक न्यूज को कंट्रोल करने के बड़े तरीके वेस्ट ने बना लिए हैं, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दें। सर्च इंजन मौजूद हैं, उसको यूज करें, लोगों की ट्रेनिंग दें। ये सब चीजें एजुकेटिव होनी चाहिए, साथ प्यूनिटिव भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल है जहाँ पे ये कीचड़ चला जाता है, स्लेंडर और लाइबल के लॉज मौजूद हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करें, कोई नए लॉ की जरूरत नहीं है, ताकि लोग कीचड़ ना उछालें। आप अगर चले जाए कभी ट्विटर के ऊपर, इस तरह की बेहुदा रिएक्शन आ रहे होते हैं कि यू कांट रीड इट, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे चंद लोगों ने किया। छोटे से ब्रेक नबी साहब, सवाल ये रहेगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल सवाल है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स है ये शोर मचाता है, पूरी दुनिया भी इस पर फोकस कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने भी आज उनका जो यानी ह्यूमन राइट वॉच है, उनके सेक्रेटरी जनरल के जेर कमान वो काम करता है, उसके स्पोक्समैन ने कहा है कि पाकिस्तान को हम बड़ा, ये जो इमरान खान के ऊपर जो हुआ है
یعنی انسداد دہشت گردی کا پرچہ، اس کو بھی ہم واچ کر رہے ہیں. یہ کہاں تک ہماری ساورنٹی متاثر ہو سکتی ہے، یا ایسا وہ کرنے کے اہل ہے، یا کرنا ان کو چاہیے، یا ان کو اختیارات ہیں. آتے ہیں ناظرین شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رانا صاحب، آج ایک بیان آیا شیخ رشید کا، کہتا ہے ملک کا معاشی دیوالیہ نکل گیا اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ نکل گیا ہے، اور ملک جو ہے اکنامک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. یہ شوکت ترین نے کہا. کیا کہیں گے کہ مہنگائی، واپڈا کے بل اور یہ کھاد بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اس پر کیا کہیں گے؟ جس شخص کا آپ نام لیا شیخ رشید ہر دور میں انٹرنیشنل لوٹا رہا، نون کے ساتھ رہا، اس کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ چڑھتا رہا، اور اس کے بعد ہر ایک پر الزام لگاتا رہا. عمران خان کے مطلب کیا تو نہیں رہا اس کے حمل کے پروگرام میں. اور پھر جو خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو سفارتی میں نہیں رکھوں گا، پھر اس کو سیدھے ریلوے اور انٹیریئر منسٹر لگا دیا. وہ ہے تو انٹرنیشنل ہوتا ہے. اور جب یہ راوتی کالج میٹنگ کے پرچہ تھا، بیانوں بسوں میں چٹا دیتا تھا، پھر وہ کالج بند ہو گیا کہ اس غریب عوام کا شروع پر جو ہے لگا ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب 2019 میں شہباز شریف صاحب نے کہا کسان کے ساتھ کیس کر لیں اور گورنمنٹ اور آپوزیشن اپنا رول پلے کرے، تو ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل اور آپوزیشن کو اکٹھے ہونے چاہیے. کیسے میں سمجھتا ہوں شمالی علاقہ جہاز تھا، یا فاٹا کے بعد جو انڈین ایشو تھا، یا کشمیر ایشو تھا، یا میں سمجھتا ہوں نیشنل کانفرنس کی میٹنگ ہوتی رہی. ہم تو آتے رہے لیکن عمران خان کے پاس وقت نہیں تھا. 4.5 سال کی بیماریوں بربادی کے بعد قوم پنڈت کا صحافی جیسے ہم نہیں ہے مدعی، وہ ایسے بابر ہے، ان کی پارٹی کا بانی ممبر ہے. یہ تو مسلم نیند کے خلاف تو یہ میں سمجھتا ہوں جو مدعی بول رہی وہ پی ٹی اے کی، ہم نے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں لایا. میں خود فزیکل مرکز ہم سمجھتے ہیں اور دنیا نواز صاحب کی یہی فیصل ہے. ہم نے کوئی کام کر رہی کے خلاف، ہاں جو ادارے ہیں جو قانون ہے اس کے ساتھ نہ ادارے ہم نے راستے تک پائی ہے خود کرنا ہے. میں نے ابھی بات کی پرویز رشید صاحب منسٹر تھے تو وہ بھی فارغ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کو جنرل کرے، وہ بھی فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہم اداروں کے ساتھ. اچھا، آج پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہاتھ بھی لگا کر دیکھیں گے دنیا میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ کو درکار ہے. کاش میں مناظر نہیں، جن کا نام آپ نے لیا گجرات والے، جو اپنے بڑے بھائی کا نہیں بن سکا تو شہزاد کا، اور جو پرویز مشرف کا نہیں بن سکا. یہ کہتا تھا کہ میں سلیکٹ کروں گا. وہ پرویز مشرف صاحب اللہ کو زندگی اور صحت دے، آپ لوگ کی ایمانداری کے لیے نہیں جاتا. اس کو چیف منسٹری چاہیے، اس کو خاندان، اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے. اس کو اپنا میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم کے سامنے ہیں وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، آپ کو چھوٹی گا. لیکن کیا تھا حمزہ شوازی نے 100 جنہوں نے گریز کری بجلی کو تھی، کیا تھا کہ کچھ کینسر کے مریض. اچھا، لاسٹ کوشچن آپ سے میں کر لیتا ہوں. لاسٹ کوشچن یہ بجلی کے بلوں کا کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بہانے تو نہیں چلیں گے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی گیس کی سبسڈی کا ریٹرن ایگریمنٹ کیا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. 76 سال کے ایسا کسی قوم نے نہیں کیا تھا. ہم نے 1.5-2 مہینے 2.25 مہینے ہم نے ریٹ نہیں بڑھائے تھے، لیکن تمام ہمارے مسلم کنٹریز، تمام نیبر کنٹریز سب نے کہا کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس پر عمل کیا جائے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمل ہمیں کرنا تھا مجبور. اور آج بھی دنیا نواز صاحب رہا ہے وہ جیسے کار کی کرتے ہیں کہ بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. مشکل وقت ہے، ہم نے اسٹیٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ووٹ بینک کام ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسٹیٹ پہلے ہے، ووٹ بینک بعد میں. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. جی یہ نوید علیہ صاحب، اب دیکھو نا یہ تو ایک بلیم گیم ہے، وہ پارٹیز ایک دوسرے اپنے ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی مین جو سوال تھا کہ انٹرنیشنل جو اب ادارے ہیں وہ پاکستان کو منیٹر کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی ریزن ہے، کرتے رہتے ہیں وہ. آپ اس کہ ہماری جوڈیشری کو بھی نمبرنگ کرتے رہے، باقاعدہ انہوں نے گریڈنگ کی ہوئی ہے. اور اس طرح ہر ادارے کی اگر ملک میں آئی ایم ایف اے ٹی ایف کو کام کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے کہ چائلڈ لیبر ہے، فلانا ہے، یا منی لانڈرنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے آدمیوں کی جو باہر کے ملکوں میں لوگ لے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کا رزلٹ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے.
اب یہ جو کیس سے چل رہا ہے، جس طرح میں نے ابھی بات کی تھی کہ اگر عمران خان کے خلاف یہ کیس چلتا ہے تو اس کا دائرہ پھیلے گا، یا ایک طرف اگر رہتا ہے تو پھر انٹرنیشنل لیول پر وہ کون سے ہمیں کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں ہیومن رائٹ کا ہے یا باقی ہے، وہاں پہ کوئی کیس بھی ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا کیس بھی ہو اور وہاں پہ آپ درخواست ڈال دیں، وہ نوٹس لے لیتے ہیں اس بات کا. لیکن وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، جو ہمارے جوڈیشری کی جو رینکنگ ہے ماشاءاللہ وہ لوئسٹ رینکس پہ ہے، وہ اپنی جگہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ کے ایسے کانسیکوینسز جو ہے لارجر ہمارے اوپر آئیں گے. ایف نے جب یہ کہا کہ اب بیوروکریسی کے بھی اور سیاستوں کے ایسٹ بھی انہوں نے ساتھ شامل کر لیے، وہ دن بدن ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو لے سکتے ہیں. وہ اس کے لیے نہیں لیں گے، جہاں پہ ان کے اپنے مفادات وہاں پہ وہ کرتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کا تو منی لانڈرنگ کے ساتھ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں سے ابھی ہم باہر نہیں آ سکے پوری طرح، اگرچہ ہم نے جو 27 کا پلان تھا سارے پورے کر دیے ہیں، پھر بھی وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی اکتوبر میں ہم اس سے باہر آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں ہماری انویسٹمنٹ میں. ملک میں کس طرح کی حکومت چل رہی ہے؟ ایک تو 12-13 پارٹیز ہیں، سارے اچھے اسٹیک ہولڈر ہیں، بڑی پارٹی ہیں، پیپل پارٹی بھی ہے. یہ پچھلے دنوں چلو گورنر صاحب کی تو بات میں نے 2 میٹنگیں دیکھی ہیں کہ وہ جاتی عمرہ ہی جاتے ہیں. تو آج یو اے کے بھی جو امبیسڈر تھے ان کا سارا ڈیلیگیشن جاتی عمرہ ملا ہے. یہ اسٹیٹ کو چلانے کے لیے کس طرح آپ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ میں سر یہ 2 باتیں کروں گا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہماری اکانومی ہے، اور جو آئیڈیا تھا چارٹر آف اکانومی کا یا کیا اسے مساق معیشت کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں. اور یہ ہماری سیاسی وزیر خارجہ ہمارا موجود ہے، پاکستان میں موجود تھا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی مخاصمت ہے اس کو ایک حد تک جانا چاہیے، ملک پہلے آنا چاہیے. ہم اب اس وقت ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں کافی عرصے سے. آپ نے پیچھے امپورٹس جو ہیں لگژری آئٹم پہ وہ بین کی، ان کا دباؤ آ گیا، آپ کو سب کھولنی پڑ گئی. آپ نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا کہ ان کے اوپر آپ ٹیکسز بڑھا دیں گے تاکہ وہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے، اور اس کے آئی ایم ایف کی وجہ سے تمام آپ کے دوست ممالک جو ایون اسٹریٹجک، یہ کہاں تک ایلیگیشن ہے کہ مثلا اگر عمران خان نے کہا جون تک بجلی کے ریٹ نہیں بڑھیں گے اور پیٹرول ڈیزل نہیں بڑھے گا تو نہیں بڑھا، تو زبانی معاہدہ پھر کہتے رہے مفتاح اسماعیل کہ جی ابھی معاہدہ پہنچا نہیں، ابھی معاہدے کے یہ نکات رہتے ہیں، ہماری جو نچلے لیول پر میٹنگز ہو رہی ہیں، اوپر والے میٹنگز ہو رہی ہیں، ہمیں کنفرمیشن ہو رہی ہے، بہت لمبا پروسیس ہے، انہوں نے یہ نئے مطالبے رکھ دیے. اب جو پی ڈی ایم کے رہنما ہے وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان یہ سارے معاہدے کر گئے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں ابھی معاہدہ سے پہلے جو پری ایگریمنٹ ان کی ڈسکشنز ہوئی اور اس پہ ہوا، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے وربلی تو ایگری کر لیا تھا کہ جو آپ کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی وہ پوری کریں گے. اور ان کنڈیشنلٹیز میں یہ پیٹرول اور بجلی کا بڑھانا اور یہ 3 مہینے پھر انہوں نے صبر کیا، یہ بھی تو ایک فراڈ ہے. اب اس وقت آئی ایم ایف کیوں خاموش رہا؟ دیکھیں وہ آئی ایم ایف تو شور نہیں ڈال سکتا نا، انہوں نے تو اپنے طور پہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ جب موقع آئے گا دیکھی جائے گی. وربل معاہدے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل ریزنز تھی کہ عوام پہ اوپر دباؤ پڑے گا تو ہماری، کیونکہ پہلے ہی بہت مخالفت اور اس پہ شور پڑ چکا تھا مہنگائی کا، کیونکہ آل آف اے سڈن ہوئی، تو وہ افورڈ انہوں نے سوچا کہ ہم نہیں کر سکتے. ایک بڑا مشکل جب ایک وربل ایک بات کسی ادارے سے ہوتی ہے، آئی ایم ایف اس میں شامل ہے، جس ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ لون لیتے رہتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. تو اس طرح کے اداروں سے زبانی بات کی اور ان بات کا کہاں تک فرق ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم کر کے، میں تو اس کانسپریسی تھیوری میں نہیں جاتا جس کو یہ پارٹیز جاتی ہیں کہ جناب وہ انہیں پتا تھا ہم جا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے کر لیں اور اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالیں لوگوں کی مخالفت میں. تو یہ ہو سکتا ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت آپ نے دیکھا کہ لاسٹ دن جا رہی تھی، لاسٹ ان کا رہا تو شاید کا کان عباسی صاحب تھے، تو آپ کے بالکل یاد ہوگا انہوں نے تمام بجٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ڈسپرس کر دیا تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہاں چیزیں کوئی اپوائنٹمنٹس تھی وہ فوری طور پہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے کر دی تھی. تو حکومتیں ایسا کرتی تو ہیں. آپ کی ملک کے لیے خطرناک ہے اگر آپ یہ کر کے چلے جائیں کہ اگلی حکومت پھنس جائے. پچھلی حکومتوں میں یہ کیا ہوگا، اگلی حکومت پھنس جائے تو اصل میں حکومت نہیں پھنس رہی ہوتی، ریاست اور ملک پھنس رہا ہوتا ہے. بتائیے کہ یہ الزام جو آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے، مسلم لیگ اس بات کو باقاعدہ طور پر اپنی ایک پروپیگنڈے کا حصہ بنا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے
کہ یہ IMF کو جو پھنسایا سارا عمران خان نے پھنسایا, یہ جو بجلی مہنگی ہے اس کی وجہ سے ہے, یہ جو ڈیزل پٹرول ان کی وجہ سے مہنگا ہے, ملک میں جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ یہ سارا سسٹم ہے یہ وہ کر کے گئے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتی چلوں کہ IMF کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے وہ تو چلے پہلے کی بات ہے, اول تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جو ملک کی ضرورت تھی, جس طرح ڈالر اوپر جا رہا تھا وہ ایک مجبوری تھی کرنا. مگر یہاں میں یہ کوسچن کروں گی کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں اب وہ ایک لمٹ تھی جو بڑھ گیا پیٹرول آپ کا, اس کے بعد اب انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ ڈاؤن ہوا ہے, آپ نے بڑھا دیا ہے, تو اب تو آپ کو IMF کا کوئی ایسا قرضہ نہیں تھا, اب تو آپ نے خود یہ کام کیا ہے, بیکاز آپ نے اپنی جیبیں بھرنی تھی, کیونکہ پیٹرول واحد ایسی چیز ہے جس پر آپ کو فوری ٹیکس مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ بجلی کا آپ نے ابھی بات کی, سوال گندم تھی, جواب آپ کو چنا ملا. بات آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی کہ فیول کا آپ کا کیا آ رہا ہے, آپ کا بجلی کا بل غریبوں کا کس طرح آ رہا ہے, تو جواب کیا تھا؟ شیخ رشید پہ اٹیک تھا, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں. اب انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ آخری ٹینیور ہے, اب اس کو جن کو جس طرح جوتیاں پڑی ہیں جگہ جگہ پہ پڑ رہی ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا لیڈر جہاں جاتا ہے کہ لوگ ان کے پبلک ان کے خلاف ہو جاتی ہے. کیا پبلک اندھی ہے؟ پبلک کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا. اب میں کہتی ہوں کہ عمران خان کا ایک بہت بڑا جو کریڈٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے قوم کو جگا دی ہے. جس طرح علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا دیا تھا, اسی طرح خان صاحب نے قوم کو اویئرنیس دے دی ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کھڑا کر دینا تو اس کو بھی پتا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے, اور یہی ہمارے ملک کا کریڈٹ جا رہا ہے اس وقت. خان صاحب کو میرے خیال ہے اس چیز کے لیے شاباش دینی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اویئرنیس دے دی, جس کو مقصود یہ چپراسی بھی کہہ رہے تھے, سوری مقصود چپراسی تو میں نے بتانا ہے, جس کو رانا ثناء اللہ کہتے کہ شیخ رشید چپراسی ہے, خان صاحب کہا کرتے تھے, اس کو اپنے پاس لے لیا ہے. بھئی جب آپ کے پاس کوئی لیڈر ہوتا ہے تو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہوتا ہے, جب وہ لیڈر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ چپڑاسی ہو جاتا ہے. جب چپڑاسی کی بات کرتے تو مقصود چپڑاسی کو مت بھولے, جس کو آپ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ بھی قوم کو پتا ہے. تو یہ چیزیں اب چھپی نہیں رہ سکتی. آپ پلیز اپنے آپ کو بچانے کی خاطر قوم کے اوپر نہ سب کچھ لا دیں. یہ پاکستان ہے, اور مجھے واصف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے جو ان کا قول ہے انتہائی خوبصورت کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا لوٹا, ورنہ میں سمجھتی ہوں ملک میں اب تک کچھ بھی نہیں رہا ہوتا, تو انشاءاللہ یہ ملک پروان چڑھے گا اور ملک کا بچہ بچہ آپ کا گریبان پکڑ کے یہ پوچھے گا کل کو کہ ہاں جی ہمارا حساب دیں, اور یہ بہت ضرور ہوگا. اور ایک عدالت مت بھولنے کے اوپر بھی ہے, وہ جو حساب ہو رہا ہے نا آپ کا, وہ اس عدالت کی وجہ سے بھی کچھ ہو رہا ہے. اچھا نوید صاحب, یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, بلکہ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں, یہ تو عوام کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوگی, جو نام اس کو دے لیں, وہ بے شک پاکستان میں پارلیمانی سسٹم کے تحت انہوں نے جو بھی کیا وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی ہے, لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ بھی آپ کی ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی ہیں, اور سیمنٹ کی جو ہے وہ 48% یعنی کم کنزمپشن ہو گئی ہے, انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہاؤسنگ کی, اس کے جڑے ہوئے جو بےروزگاری پھیل گئی ہے, اور اس کے ساتھ لوگ گاڑیوں کی 52% ہو گئی ہے, اور پیٹرول 26% اگر کم یوز ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ زیادہ یوز ہو تو زیادہ فصل ہوگی, زیادہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی, لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی. یہ بتائیے کہ اس چیز کو جو بھی ہے ضد بنا کے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, بے شک عمران خان کی تو حکومت کی وہ ضد بنا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی لوگ جو طاقتور ہیں اس کا سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے کہ اس جھنجھٹ کو کم ختم تو کریں. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بلکہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں کہتا ہوں کہ میری پوزیشن ایز اے تجزیہ کار بہت آسان ہے کہ میں پیروکار نہیں ہوں, تو میں تحمل اور توازن سے بات کر سکتا ہوں. لیکن میرا مشورہ جو ہے نا, جو وہ ووٹر کو ہے لیڈر کے بجائے کہ اپنے لیڈر کو پرکھیں, اس کے ہر فیصلے کو منوان مت مانیں. تمام پارٹیز کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ جو بات کریں وہ چونکہ بیانیہ آپ کے لیے ہوتا ہے, جھوٹ اور سچ آپ کے لیے ہوتا ہے, جو دھول جھونکنی ہے آپ کی آنکھوں میں جھونکنی ہے, اس لیے آپ دوسروں سے زیادہ اپنے لیڈر پہ نظر رکھیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے, وہ سب سے زیادہ مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ بجلی کے اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے قیمتوں میں, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے, آپ گھر بند ہو رہے ہیں جی, یعنی اس طرح کی آج میرے نیب کا بل آ رہے ہیں 26,000 بل ہے, 20,000 کی تنخواہ 82 یونٹ. جی بالکل, آپ گھر میں دوڑتے پھرتے ہیں کہ کہاں پہ بجلی آف کریں. کبھی سوچا تھا جب آپ کا میں بیک گراؤنڈ جانتا ہوں ماشاءاللہ, آپ کی تو جو آپ کے والد صاحب اس کے دادا, تو کبھی ایسا ہوا تھا کہ بجلی کے بل کو بار بار پڑا جائے؟ اب تو پریشانی ہے, بل آنے والا پتہ نہیں کتنا آ جائے گا, کیونکہ
ٹیرف بڑھ گیا ہوتا ہر دفعہ. ہوگا تو کیا پتہ نہیں ہوتا لاسٹ کہ- لائن اب میں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کیا predict کرتے ہیں؟ کہ ہوپ اگینسٹ ہوپ. آئی ہوپ کہ جس طرح یہ ابھی پیکج وغیرہ طے ہو گیا اور یو اے ای قطر اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارا کیونکہ لنک تھا IMF کے ساتھ وہ ہمیں دیں گے, تو آئی ہوپ کہ چند مہینوں میں ہماری جو بہتری پیدا انٹرنیشنل ہوگی. طاقتیں ہیں پاکستان کو اس قسم کے ماحول میں اگر اس وقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو کب ان کے لیے اچھا موقع آئے گا؟ وہ نقصان تب پہنچائیں گی جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سپر پاورز کے ساتھ سینگ اڑانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات تو کی. یہ جو کہہ رہے ہیں 10 ستمبر کی ڈیٹ دے رہی ہے PTI کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی, یہ آگے کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے آپ اوائڈ تو نہیں کر سکتے, وہ تو ایک فیکٹ ہے. جی میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے جی وہ ان کا اپنے پلان ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے. جی سیما انوار, ظاہر سوال تو آپ سے بھی بنے گا کیونکہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, سیاست ہے تب بھی ہے, ملک ہے, لیکن جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں یہ کہاں ہمیں لے جائے گا؟ کیا تجویز پیش کرتی ہے اور ناظرین کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں پھر وہی بات کروں گی کہ ملک پاکستان, وہ ابھی نوید صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں, میں نہیں کہتی کہ ہم ہیں یا نون لیگ والے ہیں, سب کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو پاکستان کے لیے لائلٹی ہے, جو پاکستان کی بہتری ہے, اس کے لیے عوام کو نکل کھڑا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے, کون برا کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. صرف پاکستان, میرا میسج بھی صرف پاکستان ہے, میری لائلٹی بھی پاکستان ہے, میری جان بھی حاضر ہے. بہت شکریہ, پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین یہ ہے کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بے شک ظاہر اختلافات زندگی کا حصہ ہیں, اور سیاست کا بھی ایک لازمی عنصر ہیں, لیکن سب یہ ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اسی سے بہاریں ہیں, یہ پاکستان پھلے پھولے گا تو تبھی میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ کہ آج کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے اگر گورنمنٹ اس میں اکاؤنٹ کھولتی ہے ان کے لیے جو سیلاب زدگان کے لیے, تو وہ حتی الامکان کوشش کیجیے, جہاں تک پہنچ سکتے ہیں مدد کیجیے. آج میں ایک آدمی کی ضرور نام لوں گا, راز لونی, وہ بلوچستان کے دور دراز علاقے میں نہایت غریب آدمی, 10 سال سے لگا ہوا ہے. وہ کبھی کبھی لاہور آتا ہے اور پرانے کپڑے پرانے جوتے لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں پرانے جوتے بھی نہیں لوگوں کے پاؤں میں, کپڑے یہاں سے لے کے جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تھوڑے کھلونے لے کے جاتا ہے, اور وہاں لوگوں کہتا ہے کہ ہمیں 1 اینٹ جتنے کی آتی ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو. اور اس نے 5 سال کی محنت سے ایک کمرہ بنایا جس کے اوپر جھنڈا لہرایا, قائداعظم کا اس نے فوٹو وہاں رکھی, اور بچوں کو وہ پڑھا رہے. اس وقت تعداد 30-35 ہو چکی ہے. راز لونی جیسے پاکستان کے ہیرو کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور ہو سکے تو اس کی مدد کرنی چاہیے, ہر موقع پر خدمت کرنی چاہیے. وہ ہماری طرح پاکستان زندہ باد.